الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. صدق الله العظيم. برادران اسلام اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ بہت تھوڑا ہے. دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، دنیا کا مال و دولت تھوڑا ہے، دنیا کا بینک بیلنس تھوڑا ہے، دنیا کی چمک دمک تھوڑی ہے، ساری چیزیں قلیل ہیں. قلیل کا مطلب تھوڑا سا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى، اور آخرت یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھنے والے. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، جس کے پیچھے ہم اور آپ اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، اور دنیا کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اس قدر افسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی تو بیٹھ کر کے رونے کا دل کرتا ہے کہ ہماری نسل کو، ہماری قوم کو، ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا. وہ نوجوان جو کبھی سلطان محمد الفاتح کا کردار ادا کرتے تھے، وہ نوجوان جو کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر مسجد اقصی کو یہودیوں کے چنگل سے چھڑا لیا کرتے تھے، آج وہ نوجوان، ابھی قریب کے اندر کوئی فلم آئی ہوئی ہے اور مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ اس کا زور و شور چل رہا ہے. اس میں کوئی اداکارہ ہے جس نے کسی کلر کا کپڑا پہن لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کے خلاف اعتراض کیا، آبجیکشن کیا کہ یہ کپڑا جو ہے وہ ہمارے دھرم کے خلاف ہے. اب ادھر سے مسلمان باقاعدہ اس کو جو ہے اس کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، اس کو پروٹیکشن کر رہے ہیں، گویا مووی کو سپورٹ کر رہے ہیں. مسلمانوں، اب تمہارا اور کوئی کام نہیں رہ گیا کہ اب تم ایک ہیرو کو سپورٹ کرو گے، ایک ہیروئن کو سپورٹ کرو گے، ایک مووی کو سپورٹ کرو گے، اور دنیا میں کوئی کام تمہارا نہیں ہے. یہ کام تمہارے کرنے کے ہیں. لعنت ہے ایسی سوچ کے اوپر، افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر جن کو مساجد آباد کرنا تھا، جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے اور ننگوں کو کپڑا پہنانے کے لیے بھیجے گئے تھے، جو پوری امت کو ایک راستے کی طرف گامزن کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو تیار کیا تھا. آج افسوس ہے اس امت کے اوپر جو ایک مووی کے اوپر تھرک رہی ہے. باقاعدہ کئی 100 روپے دے کر کے اس کے ٹکٹ خریدے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جا کر کے اپنی دنیا کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں، آخرت کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں. مسلمانوں، اسلام کا کلیئر اور بالکل صاف یہ مسئلہ ہے. تمام مسالک کے نزدیک آپ چلے جائیں کہ مووی کا دیکھنا اور اس کو پروموٹ کرنا یہ سراسر ناجائز ہے، حرام ہے. نہ اس کا سپورٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کا اسٹیٹس لگا سکتے ہیں.
کچھ لوگوں نے جیسے ٹھیکہ لے لیا ہے، اب جب بھی فیس بک کھولو تو اس پر آتا ہے کہ مووی نے اتنے کروڑ پار کر لیے۔ کون سا بھیا؟ عادل خان۔ اوہو، اور کوئی کام آپ کا نہیں رہ گیا ہے۔ اب آپ نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے، اڈانی صاحب آپ بن گئے ہیں، اڈانی صاحب کنارے ہوئے تو حکومت نے آپ کو ٹھیکہ دے دیا ہے کہ آپ سب کا سروے کر کر کے آپ رپورٹ دیں مووی کا، بس یہی کام رہ گیا ہے۔ ابھی پوچھا جائے نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ جمعہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جمعہ کی کون سی دعا ہے؟ ایک جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ جو شخص پڑھ لے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کتنی چھوٹی سی دعا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ جو پڑھ لے جمعہ کی نماز کے بعد، تو اس کے پڑھنے والے کو 1000 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے والدین کے 24,000۔ لیکن ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے۔ ادھر امام صاحب سلام پھیریں اور دعا کریں، کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، تو کچھ نوجوان یہاں سے نظر آتا ہے وہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، روڈ کے اس پار کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ مسلمانوں، تمہارے لیے نماز کے بعد سنت کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ پٹھان مووی پر تم کو کمنٹ کرنے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت مل جاتا ہے، افسوس کرنے کا مقام ہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو نماز کو اور روزے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور مووی کو پروموشن کرتے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو؟ یہ جو پیغام دے رہے ہیں مسلمانوں، خود اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر رہے ہو، آنے والی نسل کو تم ہلاک و برباد کر رہے ہو۔ اس کے ذمہ دار نہ صرف تم ہو بلکہ تمہارے آنے والی جو نسلیں ہیں اس کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ گناہ جاریہ ہو جائے گا۔ جیسے صدقہ جاریہ پڑھتے ہیں ایسے یہ گناہ جاریہ ہے، ہمیشہ کے لیے اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں چند روز کے لیے بھیجا ہے اور اس آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جو جیسا عمل کرے گا کل قیامت کے دن ویسی ہی کھیتی وہ کاٹے گا، جیسا بیج ڈالیں گے ویسی ہی کھیتی کاٹیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص خواب کے اندر سو رہا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ اب تو میں ایک محل کے اندر پہنچ چکا ہوں، سونے کے ممبرات ہیں، چاندی کے ذرات ہیں، اور میں بہت زیادہ عیش اور مستی کے اندر زندگی گزار رہا ہوں۔ اور یوں ہی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں اور سارا وہ خواب تھا اور کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے جب ہماری دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی، آخرت کی آنکھ کھل جائے گی، اس وقت محسوس ہوگا کہ ہم نے تو ایک خواب دیکھا تھا، اس دنیا کے پیچھے سب کچھ ہم نے لگا دیا، آج جو عمل کی زندگی ہے ہمارا بینک بیلنس بالکل خالی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس آخرت کی تیاری کرو جہاں تمہیں جانا ہے، اس کے لیے کچھ پڑھ کر کے بھیجو، اس کے لیے کچھ کر کے جاؤ۔ اگر تم نے صدقہ جاریہ کر دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، مسافر خانہ بنوا دیا، کوئی ایسی دینی کتاب تم نے تصنیف کر دی یا اس کی اشاعت کروا دی کہ جو قیامت تک پڑھی جائے گی، کسی بچے کو تم نے حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، قیامت تک جب تک وہ رہے گا مسائل بتاتا رہے گا، لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ یہ کام کرنے کے ہیں، لیکن یہ سب کام ہم نے چھوڑ دیے، لا یعنی کے کاموں کے اندر شیطان نے ہمیں لگا دیا، ہم نے دنیا کو بالکل آباد کر دیا اور آخرت سے فراموش ہو گئے۔ ابھی کورونا کال کی زندگی آپ حضرات یاد کریں، کیسا ماحول تھا، بڑے بڑے کروڑ پتیوں کی ہوا نکل گئی، لکھ پتیوں کی ہوا نکل گئی۔ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جن کے ہزاروں فالوورز تھے، انتقال ہوا، کوئی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، بغیر غسل کے ان کو دھکیل دیا گیا قبر کے اندر۔ اللہ نے یہ نظارہ ہمیں دنیا کے اندر دکھایا تاکہ اب بھی ہم ناخون ہوش کے ناخون لے لیں،
اب بھی ہم سنبھل جائیں. ذرا سا اللہ نے حالات چینج کر دیے. مسلمانوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجدیں پر ہو جانی چاہیے تھیں, بازار خالی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن پھر ہم اسی اپنی ننگی حرکت پر اتر آئے, پھر اپنے مالک کو ہم نے فراموش کر دیا, پھر جتنا ہم پہلے دنیا میں مگن تھے اس سے زیادہ مگن ہو گئے, اللہ کو بھول گئے. اس وقت باقاعدہ مسجد میں آنے کے لیے جب 3 لوگوں کی اجازت ہوئی تھی, 5 لوگوں کی اجازت ہوئی تھی, تو مسجد میں نام لکھا جا رہا تھا. بہت سے لوگوں کا نام نہیں لکھا گیا تو وہ ناراض ہو گئے, میرا نام نہیں لکھا جا رہا ہے, میرا نام لکھیے اس کے اوپر. فلاں صاحب نے کہا میرا نام نہیں لکھا آپ نے. امام صاحب کے دشمن, مؤذن صاحب کے دشمن. ارے بھائی اب اللہ نے تو در کھول دیا ہے, آ جاؤ جسے آنا ہے. اب کہاں گئے وہ نام لکھوانے والے اور نہ لکھنے پر ناراض ہونے والے؟ کہیں نہیں اتا پتا ان کا ہے. میرے بھائی کیا تم نام لکھوانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے یا اللہ کے لیے پڑھا کرتے تھے؟ اگر اللہ سے تم محبت کرتے ہو, اللہ سے عشق کرتے ہو, نبی کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہے, تو پھر کورونا کے اندر جس طریقے سے ہم نام لکھوانے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے, ہم کو نام کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو اپنے اللہ سے محبت ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. میں نماز پڑھتا ہوں, میں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں, اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں. کتنا وقت لگتا ہے بھائی؟ 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ لگتا ہے. جو نماز کے لیے وقت دیتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں, اللہ اس کی زندگی میں سکون عطا فرماتے ہیں. آپ خدا کے واسطے وقت نکال کر کے دیکھ لیں. ہماری مسجد کے اندر ایک صاحب پہلے نہیں آتے تھے, ایک مرتبہ انہوں نے نماز تراویح کی پڑھی اور رمضان کے بعد یوں ایک دم چینج ہو گئے. الحمدللہ ہر نماز میں پہلے آ کر کے بیٹھے ہوئے. میں نے ایک دن پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے الحمدللہ, مجھے تو رشک آتا ہے. کہا کہ پہلے میں نے بہت سکون حاصل کرنے کی کوشش کی دنیا کے اندر, میں فلاں جگہ گیا, فلاں پیسہ کمایا, کچھ بھی سکون حاصل نہیں ہوا. لیکن جب سے الحمدللہ میں نے نماز کی رمضان میں پابندی کی, میرے دل میں اتنا سکون کہ میں نے کہا کہ پیسہ چاہے ہمیں کروڑ مل جائے لیکن سکون نہیں ہے تو سب بیکار ہے. اس لیے میں نے نیت کیا ہے اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤں گا. اللہ نے میری ساری ضرورتوں کو پورا کیا ہے اور سکون بھی عطا فرما دیا ہے. میں اپنے اللہ سے اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا. اس لیے مسلمانوں وعدہ کرو انشاءاللہ کہ آج کے بعد سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, آج کے بعد سے ہم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. تھوڑی سی زندگی بچی ہے, اسے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیں گے. اور جمعہ کی نماز کے بعد جو سنت مؤکدہ ہے اس کو جو چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ گنہگار ہو کر کے مسجد سے نکلتا ہے. اب آپ سوچیں ہم یہاں نیکیاں کمانے آتے ہیں یا گناہ کا بوجھ لاد کر کے جانے آتے ہیں؟ نیکیاں کمانے آتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد سنت مؤکدہ چھوڑ کر کے جو جائے گا وہ اپنے نیکیاں جو کمایا اسے تو یہیں چھوڑ دیا اور پھر اتنا بڑا گناہ کا گٹھر لے کر کے وہ اپنے گھر جائے گا. 5 منٹ 10 منٹ لگتا ہے سنت پڑھنے میں, 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغیر پڑھے کوئی شخص بھی اپنے مسجد سے باہر نہ نکلے. اپنے بچوں کے ساتھ آپ آتے ہیں, آپ باہر نکل جاتے ہیں, آپ کا بچہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ اب بس نماز ہو گئی, اس کے بعد سنت تو پڑھنا نہیں ہے, ابا باہر نکل گئے. جب وہ بڑا ہوگا وہ بھی کبھی نہیں پڑھے گا. پھر آپ آئیں گے حافظ جی کوئی تعویذ دے دیجئے. کوئی تعویذ نہیں ہے, جیسی آپ نے تربیت کی ہے ویسی بچہ کر رہا ہے. اللہ کے واسطے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو چینج کر دیں, if you want to change your children you have to change yourself. اگر آپ اپنے بچوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنی زندگی کو چینج کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو چینج ہونے کی اور اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.